اس سے اس کی کوالٹی بدل جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا اور اصلاً حدیث طبرانی اور بہقی میں آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا عمل کم، نیت زیادہ ہوتی ہے، منافق کا عمل زیادہ، نیت کم ہوتی ہے۔ یعنی منافق کی نیت عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، عمل بہت ہوتا ہے اس کا، کوانٹم بہت موٹا تازہ عمل ڈھیر ہوتا ہے عمل کا اس کے پاس، مگر نیت کم ہوتی ہے، اور نیت کے کم ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بیمار ہو جاتا ہے عمل۔ اور مومن کا عمل کم ہوتا ہے مگر نیت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کا ایک دانہ خرچ کیا ہوا اللہ کی راہ میں منافق کا ایک پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ مومن اگر صدقہ خیرات کرتا ہے ایک دانہ، منافق خیرات کرتا ہے پہاڑ کے برابر، اس کا اجر وہ نہیں ہے جو مومن کے ایک دانے کا اجر ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہی بات صحابہ کرام سے فرمائی، یہی بات صحابہ کرام سے فرمائی کہ تم اگر ایک دانہ برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بعد میں ایسے زمانے میں لوگ آئیں گے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو اجر تمہارے برابر نہیں ہوگا۔ وہ کیا فرق کس وجہ سے ہو گیا؟ وہ نیت، وہ صدق، وہ اخلاص۔ اس نے زمین سے آسمان تک اس عمل کی کوالٹی کو پہنچا دیا، عمل کی۔ اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ، تصوف سارا نام ہی اصلاح نیت کا ہے۔ اگر مختصر ایک سمجھنا چاہیں کہ تصوف کیا کام کرتا ہے تو اصلاح دو خطوط پہ ہوتی ہے، اصلاح عمل اور اصلاح نیت۔ اعمال کی تفصیل کہ کیسے صالح اور مقبول ہوں، یہ ساری تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے، شریعت کے جو احکام بیان ہوتے ہیں کتب فقہ میں اعمال کی اصلاح کے طریقے وہاں ملتے ہیں، مگر آپ کہ نیت صالح کیسے ہو، چاروں مذاہب فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کی ہزارہا کتابیں 1400 سال میں لکھی جا چکی ہیں۔ وہ ہزاروں کتابیں اٹھا لیں، کسی ایک بھی کتاب فقہ میں جو احکام شریعت کو بیان کرنے والی ہے، نیت صالح کیسے ہو اس پر ایک باب بھی نہیں ملے گا 1400 سال کی کتابوں میں۔ یہ بات آپ سمجھیں، یہ فقہ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ فقہ فقط اتنا فقہ کی کتاب میں ملے گا کہ اس عمل کے لیے نیت شرط ہے، لیکن نیت خالص کیسے ہو، اعلیٰ کیسے ہو، کوالٹی کیسے امپروو ہو، نیت میں صدق کیسے آئے، نیت میں اخلاص کیسے آئے، نیت قبولیت والی کیسے بنے، یہ جو پورا کا پورا سوال ہے، اس کا جواب کتب فقہ میں اور کتب احکام شریعت میں نہیں ملتا۔ اس سوال کا جواب کہ نیت کی اصلاح کیسے ہو، اس کا جواب تصوف دیتا ہے، اس کا جواب طریقت دیتی ہے، اس کا جواب زہد اور ورع کا مضمون دیتا ہے، اس کا جواب یہ سبجیکٹ ہے تصوف کا۔ اور پھر یہ کہ عمل ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہے، عمل نظر آتا ہے، نیت جس پر مدار ہے سارے عمل کا وہ نظر بھی نہیں آتی، وہ باطن ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ وہ تو پتہ چلا جو شے نظر نہیں آتی وہی اعلیٰ ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی اسی کی قدر و قیمت ہوتی۔ آپ کیلا دیکھ لینا تو آپ کیلے میں سے کیا چیز کھاتے ہیں؟ ایک اس کا چھلکا ہے، ایک اس کے اندر گودا ہے۔ جس پھل کا چھلکا ہوگا تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ تو نظر کیا آتا ہے؟ چھلکا۔ تو جو نظر آتا ہے اسے کھاتے ہیں۔ مالٹا لے لیں، اورنج لے لیں، واٹر میلن لے لیں، تربوز لے لیں، خربوزہ لے لیں،
بادام لے لیں، جس بھی پھل یا میوے کا چھلکا ہوگا، تو جو چیز نظر آتی ہے وہ کبھی کھائی آپ نے، اتار کے ایک طرف کر دیتے، اور کھاتے کیا ہیں؟ وہ جو نظر نہیں آتی، جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ جو اس کے اندر. تو اگر نیت خالص نہ رہے تو عمل چھلکا بن جاتا ہے، عمل چھلکا بن جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کو اسی طرح پھینک دے گا قیامت کے دن جس طرح آپ چھلکا اتار کے پھینک دیتے. اگر نیت خالص نہ رہے تو عمل چھلکا بن جائے گا. وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ، صحیح مسلم میں حدیث، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کی ظاہری شکل کو دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر رہتی ہے اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں پہ رہتی ہے. وہ صدق اور اخلاص جو نیت کا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اگر درست ہو تو عمل، تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ، تو کمیت، کوانٹم میٹر نہیں کرتا. ایٹم بم کے لیے، ایٹم کتنی بڑی چیز ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف ایک ایٹم ہے جس سے بم بنتا ہے. تو کوانٹم کوانٹٹی کس کی زیادہ ہے، ماؤنٹین کی یا ایٹم کی؟ ایٹم تو اتنا چھوٹا ذرہ ہے جو نظر بھی نہیں آتا. اس سے نیچے اگر اندر چلے جائیں تو نیوٹرون اور پروٹون اور الیکٹران ہیں، الیکٹران، نیوٹرون، پروٹون، وہ اس سے نیچے حصے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں، ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. تو پتہ چلا جس کا کوانٹم، کوانٹٹی، کمیت جتنی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اگر اس کا جوہر نکھلتا چلا جائے تو اس کی قیمت اور تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے. اولیاء اور صلحاء اور صوفیاء نیت کے جوہر کو نکھارنے پر محنت کرتے ہیں، صدق اور اخلاص کی صورت میں، تعلق باللہ کی صورت میں اس پر محنت کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں عمل کو قبولیت ملتی ہے، عمل میں برکت ملتی ہے. تو بعض اوقات اللہ رب العزت، جو بات میں کر رہا تھا، ارادہ فرما لیتا ہے کسی بندے کے ساتھ کہ اس کو جنت کے ان اونچے مقامات پہ ٹھہرانا ہے، مگر اس کے اپنے اعمال اتنے کثیر نہیں ہوتے. ضروری عمل تو ہوتے ہیں، ممکن ہے ان اعمال کی وجہ سے اللہ اسے جنت بھی بھیج دے گا، مگر اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ جنت کے بھی بے شمار درجات ہیں نا، کہ وہ اعلیٰ درجات جنت پہ وہ ٹھہرایا جا سکے. وہ کمی ہوتی ہے. اب اس کمی کو اللہ پاک کس طرح پورا کرتا ہے؟ وہ جو اس کے اندر بیماریاں اور پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، وہ اعمال کی کمی بیماریوں اور پریشانیوں سے پوری کر دیتا ہے. جو درجات کی بلندی اس کے اعمال کی کثرت سے ہونی تھی، وہ اس کی بیماریوں کے ذریعے دو کام ہوتے ہیں. اس کو بیماری دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، فقر و فاقہ دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. مختلف دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں اور ان تکلیفوں کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک، ہر بیماری، ہر بخار، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر بیماری، دکھ، تکلیف جو آتی ہے، یاد رکھنا، ہر بخار جو آتا ہے، کوئی بخار ایسا نہیں آتا جو آپ کے گناہ معاف نہ کرا کے جائے. تو اللہ کی طرف سے جو حال آئے، ناشکری نہ کیا کریں، شکوہ نہ کیا کریں، ویلکم کیا کریں. علاج معالجہ کرنا یہ فرائض میں سے ہے، مگر جس حال میں اللہ رکھے دل کو تنگ نہ کریں کہ وہ کچھ خیر ہی دے کے جائے گا، گناہ مٹا کے جائے گا اور ساتھ نیکیاں بڑھا کر جائے گا. اس کے ذریعے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. وہ جو کمی کثرت اعمال نہ ہونے کی وجہ سے رہ گئی تھی، وہ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں پریشانی، غم، دکھ، حزن اور مصیبت اور رنج اور بلا کے ذریعے پوری کر دیتا ہے. جب قیامت کے دن جائیں گے اور ان کا نامہ اعمال تلے گا تو وہ دیکھیں گے کہ میرے اعمال تو تھوڑے تھے، لیکن اچانک وہ دیکھیں گے کہ اس کا پلڑا تو بہت بھاری ہو گیا اعمال کا. وہ سوچیں گے کہ یہ عمل کہاں سے آ گئے، یہ تو میں نے کیے ہی نہیں اتنے عمل. اس وقت اسے خبر ہوگا کہ یہ جتنی بیماریاں تجھے دیں اور تو نے صبر کیا، بیماریاں دیں اور تو نے صبر کیا، وہ ساری نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال میں رکھ دی. اب آپ سمجھ گئے.
ہر بیماری جس پہ صبر کرتا ہے اللہ کا بندہ وہ نیکی بن جاتی ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، پیغام دیا امت کو کہ دیکھتے ہو کہ جو پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، بخار آتا ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، یہ فذالک مما تجزون بہ، اللہ پاک تمہارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو ان تکلیفوں کے ذریعے مٹا دیتا ہے، یہ ان کی جزا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام ابو یعلا نے، امام حاکم نے، امام سعید بن منصور نے، اور یہ حدیث کئی طرق سے آئی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ مومنین کا طریقہ ہوگا کہ وہ کس طرح حساب و کتاب تو ان کا ہوگا مگر بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔